ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے میرے بھائی نے اسلامی عقیدت پیش کیا۔ یہی حسرت ہوتی ہے ہر عزادار کی کہ مجلس عزا میں آئے اور اس کی آنکھوں کا صحیح طرح سے وضو ہو جائے، کیونکہ ہم اپنے سارے دکھوں کو بھول کر اس دکھ کو اسی لیے یاد کرتے ہیں کہ اس دکھ کو یاد کرنے میں ہی ہمارا سکون ہے۔ تو سامعین محترم، اب آپ کے سامنے میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، ان کے الفاظ، ان کا خوبصورت انداز آپ کے اذہان عالی میں یقیناً محفوظ ہے۔ مولا امام حسین بہت بڑی ذات کا نام ہے، اور اللہ رب العزت نے اور پیارے رسول جن کی زبان وہی بیان ہے، انہوں نے اپنے اس نواسے کی ان کا تعارف کیسے کروایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ملا ہے دوش رسالت مآب کا ممبر۔ اللہ کی مرضی سے کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملا ہے دوش رسالت مآب کا ممبر، خدا نے یوں بھی تعین کیا مقام حسین۔ اور وہ سجدے والی بات آپ کو یاد ہے نا کہ بنام سجدہ رسول خدا نے سمجھایا، خدا کے بندوں پہ واجب ہے احترام حسین۔ تو سامعین محترم، اب آپ کے سامنے شاعر آل آبا جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بہداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا، منتظمین کا، معاونین کا تمام تر انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول و مقبول ہو۔ جس کے دل میں جو بھی جائز مراد مقصد سانس لے رہا ہے، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہو تو میں نوکری کا مسلسل 6 دنوں سے خالق کونین آپ کو آباد رکھے، آپ میرے کجم و جفکار کو بڑی عزت سے سن رہے ہیں۔ حق یہی بنتا ہے، ذکر کو سننے کا جو حق ہے وہ یہی بنتا ہے کہ آپ تائید میں ساتھ ساتھ بولتے رہیں۔ میں 2-3 سال پہلے کربلا معلیٰ گیا،
تو وہاں سے جب واپس آنے لگا تو میں نے بادشاہوں سے التماس کی کہ بادشاہ کچھ مصرے دے دیں جو میں اپنے لیے لے کے جاؤں، صرف اپنے لیے۔ کریم ہیں، کرم کر دیتے ہیں، کچھ مصرے عطا ہو گئے، وہ میں نے رکھ لیے اپنے لیے خاص الخاص۔ دوست ساتھ تھے، ایک دوست نے گھر میں ذکر کا اہتمام کیا، میں وہاں پہنچا تو اس نے فرمائش کر دی کہ وہی مصرے سنائیے۔ میں نے پڑھ دیے۔ ظاہر ہے آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، وہ شاید سفر کر گئے کہیں سے کہیں، پھر مجالس میں فرمائش ہونے لگ گئی۔ تو آج میرا دل چاہا کہ میں بنگلہ سعدآباد اس روحانیت سے لبریز ماحول میں وہ مصرے پڑھ کے دیکھوں۔ میں دعا کرتا رہتا ہوں آپ کے حق میں، میرا بادشاہ میری نیت سے واقف ہے، میں ڈھیروں دعائیں کرتا ہوں۔ آپ نے میری توقع سے بڑھ کے مجھے عزت دی ہے، وہ میں نے مصرے اپنے لیے لکھے۔ موت پر حق ہے، حق پر آئے تو بہتر ہے۔ سلام ہے جی، کیا کہنے آپ کی سمجھداری کے اور معرفت کے۔ میں نے بالکل روانی میں ایک فکرہ کہا اور آپ نے اس کو اٹھا لیا۔ موت پر حق ہے اور حق پر آئے ہی تو اچھا ہے۔ سب نے قبر میں جانا ہے ایک دن، خالق آپ سب کو سلامت رکھے۔ آخر سانسیں ہیں، سلسلہ ختم ہونا ہے سانسوں کا اور قبر میں اترنا ہے۔ تو کتابیں یہی بتاتی ہیں قبر میں فرشتے آئیں گے اور مومنین کے ساتھ وہ گفتگو کریں گے۔ سوال ان سے ہوں گے جو علی کو نہیں مانتے۔ چلے مرضی ہے آپ کی، آپ جیسے بھی اللہ آپ کا آباد اٹھے ہوئے ہاتھ میں، میرا اپنا عقیدہ ہے۔ دعا کی قبر لوگوں کے لیے قبر ہے جو بادشاہ علی کا ماننے والے ہیں، قبر ان کے لیے زیارت گاہ امیر المومنین ہے۔ حیدری یار، بڑا اطمینان نصیب ہوتا ہے یہاں پڑھ کے۔ ظاہر ہے سب نے قبر میں جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، تو وہاں پر فرشتے آئیں گے تو گفتگو ہوگی۔ یہ میں نے کربلا میں مصرے لکھے، بادشاہ سے مانگ کے لکھے کہ میرے اپنے لیے ہوں، میرا سرمایہ بن جائے۔ تو فرشتے پوچھے کہ تو جو اتنا عرصہ دنیا میں رہا کیا کیا وہاں پہ، کیا کیا دیکھا وہاں پہ، کیا گزری تم پہ وہاں پہ، اتنی مدت بعد لوٹ کے آیا ہے تو بتا تو صحیح کیا کر کے آیا ہے، کیا بن کے آیا ہے۔ میں وہاں اسی شعر کے سلسلے میں ہی جواب دوں گا۔ میں کہوں گا غم حسین سے سرشار ہو کے آیا ہوں، میں شکر گزار، یہ دامن پھیلا کے دعا دوں مولا کی قسم۔ اتنا خوبصورت انداز آپ کی سماعت ہو۔ بزرگوں دعا کیجیے گا، آپ بہت اچھی شاعری سنتے ہیں۔ کیا کر کے آیا وہاں سے، کیا بن کے آیا وہاں سے، کیا لے کے آیا دنیا سے، انہیں میں یہی کہوں گا۔ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے آزادار ہو کے آیا ہوں،
सुभान अल्लाह। उठे हुए हाथ का भी मोहताज, बोलती ज़बान मौला की हिफ्ज़, तेरी ज़िंदगी हो इमाम हुसैन तुझे। जिन भी लोगों ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, खालिक कौनन उनकी दुआएं मुरादें पूरी फरमाए। मेरे अपने ख़ानदान वालों ने मेरे ज़िम्मे बहुत दुआएं लगाई हैं, मौला उनकी मुरादें पूरी फरमाए। यहाँ बंगला असदाबाद में जिस भी मोमिन मवाली ने, अज़ादार ने मेरे ज़िम्मे को दुआ लगाई है, खालिक कौनैन उसकी दुआ मुस्तजाब फरमाए। गमे हुसैन में शेर सुनिएगा यार, शेर सुनिए और फिर फैसला करते हैं। गमे हुसैन में सरशार होके आया, मैं करबला से आज़ादार होके आया। आमादा होंगे तो शेर पढ़ूंगा वरना छोड़ दूंगा। गमे हुसैन में सरशार होके आया, मैं करबला से आज़ादार होके आया। जहां से हजरत हुर को मिली है राह निजात, वहीं से खुल्द का हकदार होके आया। आप जी जहां से हजरत हुर को मिली है राह निजात, वहीं से खुल्द का हकदार हो के आया। साहिबान मार्फत के हवाले दो मिसरे कर दो। मैं एक खाक का जर्रा, लाज़िम की, मैं एक खाक का जर्रा मगर नसीब मेरा शरीके मजलिसे अनवार होके आया। ये आपका ही खासा है, आप ही ऐसे सुनते हैं और हर बंदा ऐसे सुनता नहीं है नशार को। मैं शेर पढ़ रहा हूं, हो सकता है वसीयत करके जाऊं मेरी कब्र के ऊपर यही 5 शेर लिखे जाए, हो सकता है, क्योंकि मेरा ऐसे एहसास है कि ये खैरात बादशाह ने दी ही मुझे मेरे लिए है और है ही मेरी कब्र के लिए। गमे हुसैन में सरशार होके आया, जिसने अब तक तवज्जो नहीं की उसे मिन्नत कर रहा हूं, एक लम्हे की तवज्जो करे। गमे हुसैन में सरशार होके आया, मैं करबला से आज़ादार होके आया। जहां से हजरत हुर को मिली है राह निजात, वहीं से खुल्द का हकदार होके आया। मैं एक खाक का जर्रा मगर नसीब मेरा शरीके मजलिस से अनवार होके आया। मौला पर देता मैं परवाज करके मिसरे पढ़ता। अब और क्या मिलता है, अब और बख्त क्या मिलता, नजफ की गलियों से मलंगे हैदरे करार होके आया। बोला करो, जिक्र में बोलना इज्जत है। या अली, या अली। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, हुसैन तुम्हें इज्जत दे। आप जी आप या अली, या अली। अब और बख्त क्या मिलता, नजफ की गलियों से मलंगे हैदरे करार हो के आए। मलंगों की जिंदगी हो, मलंगे हैदरे करार हो के आया। समझना मेरा एहसास नहीं है, मेरे जज्बात हैं। अकील तख्ताए दारो रसन से क्या डरना, हमें दुनिया कहती है ना कुछ संभल कर पढ़ा करें, आजकल के हालात ठीक नहीं हैं। खालिक गरीक रहमत करे, दर्जात में इजाफा फरमाए। अल्लामा नासिर अब्बास शहीद किबला के उन्होंने फ़िक्रा पढ़ा, मैंने बड़ी दाद दी। मैंने कहा नासिर भाई मैं आपकी ज़िंदगी में भी इसे दोहराऊँगा, और अगर किस्मत ने कोई लिखा हुआ है आप मुझसे पहले चले गए तो फिर आपकी मौत के बाद, आपकी शहादत के बाद भी मैं से दोहराऊँगा। एक दौर है जब उनके हालात बहुत ज़्यादा ही कशीदा हो गए और बहुत सारे लोग उनके दुश्मन हो गए, और उन्होंने हर मोमिन ने समझाना जी ख्याल रखा करें, ज़रा ध्यान करके पढ़ा करें। जिसे पंजाबी में कहता था हाथ हौला रखा करो।
یہ نہ پڑھا کرے، وہ نہ پڑھا کرے، یوں نہ پڑھا کرے، یوں نہ پڑھا کرے. بڑا فکرہ انہوں نے کہا، فکرہ وہی دوہرا رہا ہوں. جذبات میرے بھی یہی ہیں، ہمیں بھی آتے ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں بعض اوقات کہ جی یہ شعر آپ نے پڑھا، یہ شعر آپ نے پڑھا، ذرا خیال رکھا کریں آج کل حالات نہیں. تو جواب میں یہ فکرہ کافی کہ زندگی بڑی پیاری ہے مگر کیا کیا جائے، علی زندگی سے زیادہ پیارا. امام زمانہ آپ کو سلامت ہو، جیتے رہو یار آباد صاحب. زندگی بڑی پیاری. میں بسم اللہ پڑھا، وہ کہیں میں پڑھنے چلا گیا، انہوں نے بڑا لیکچر شروع کر دیا جی یہاں پہ یوں نہیں پڑھنا. حالانکہ میں 7 دن سے یہاں بھی آ رہا ہوں، مجھے آج تک یاد نہیں ہے مجھے کہ قبلہ کعبہ نے کبھی کچھ کہا ہو یا آغا محمد جان نے کچھ کہا ہو، کبھی بھی نہیں. وہ کئی علاقے ہوتے ہیں، کئی علاقے جہاں وہ ملاوٹی سلسلہ ہوتا ہے. اب اس سے زیادہ واضح تو نہ کر سکتا بھائی، وہ سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، ذرا خیال کیجیے گا، یہاں پہ یہ نہیں پڑھنا، یہ بھی نہیں پڑھنا، اور یہ تو بالکل نہیں پڑھنا. میں بڑا حیران ہو کے سن رہا تھا میری ابتدا تھا. پھر ایک اور صاحب آ گئے، بڑی جیکٹ ویکٹ پہنی ہوئی، بڑی سیٹنگ ویٹنگ کے ساتھ آ کے بیٹھے. انہوں نے کہا جی نیاز آپ کو ہم پوری دیں گے. لنگر بھی اچھا بنایا ہوا ہے، اس کی بھی ٹینشن نہیں ہے، لیکن بس آپ نے خیال کرنا ہے. میں نے کہا جی کیا خیال کرنا ہے؟ فقط مجلس پڑھنی ہے. میں نے کہا جی وہی پڑھنے آیا ہوں. نہیں آپ نے یہ ٹینشن نہیں لینی بھی سلوات کسی نے نہیں پڑھی، نعرہ نہیں لگایا، یہ نہیں ہوا، داد نہیں ملی. نیاز ہی آپ کو پوری مل جانی تو پھر کیا فکر. میں بڑا سے بڑا پریشان. میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا جی مجلس ہی پڑھنے آیا ہوں تو بتا دے پھر کیسے پڑھوں. وہ جی اسے کچھ نہیں کہنا، اس کو بھی کچھ نہیں کہنا. اچھا اس میں داد والی ویسے کوئی بات نہیں تھی، آپ نے دیکھا، اسے کچھ نہیں کہنا، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو تو بالکل بھی کچھ نہیں کہنا، بس آپ نے صرف مجلس پڑھنی. میں گیا ممبر کی طرف. میں نے کہا بادشاہ پھنس تو میں گیا، ہاں آ تو میں گیا جی. آخر ظاہر ڈائری پہ لکھ لی تھی تو پڑھنی تھی، مجھے کیا پتا کہ وہاں کا ماحول کیا ہے. میں نے کہا بادشاہ کو تو مصری عطا کر دے، کم از کم یہ تو آئندہ نہ ہی بلائے. آپ کی اس خوبصورت داد کی قسم انہوں نے دوبارہ بلایا نہیں مجھے. وہ ایک ہی شعر کافی ہو گیا انہیں. وہ پہلا مصرع پڑھا، ان کی سمجھ سے باہر تھا، وہاں پہ انہوں نے بھی داد دے دی. وہ بیٹھ گئے نا، سامنے آ کے بیٹھ گئے، مطلب کسی نے دیکھے ہمارے لیکچر کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا، کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے. آج ویدے ہیں پھر عقیل محسن کی میں داد لیندہ ہے کی میں نہیں لیندہ ہے جی. ہاں بڑا مطلب ربائیاں پڑھتا ہے، بڑے قطعے پڑھتا ہے، شہید کا بیٹا ہے. آج دیکھتے ہیں کیا پڑھتا ہے. وہ پبلک کو بھی شاید کہہ دیا تھا کہ آج لیکچر والی مجلس ہوگی، آج بڑا ایزی ماحول ہوگا، آ جائیے گا، سب آ جائیے گا. پہلا مصرع تو ان کی سمجھ میں نہ آیا، اور دوسرے مصرع کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں. اور اب میں کیا بتاؤں آپ کو، بتاتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں واپس آیا تو مجھے وہ ملنے ہی نہیں آئے. میں نے شکر کیا. وہ جب میں نے ان کے چہرے دیکھے میں نے کہا یہ تو بڑے خوش بیٹھے ہوئے ہیں، چلو میں تو اپنا حق ادا کروں نا. جس کا کھایا جاتا ہے اس کا گایا جاتا ہے. میں نے پھر 2 مصرع پڑھ دیے، اس کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا نہیں. میں نے کہا تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے. آخری آدمی تک منت کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں. جو علی والا ہے اس کا ہاتھ نیچے رہا تو عقیل محسن دکھ لے کے جائے گا. یہ مصرع ان کی سمجھ میں نہیں آیا، شاید مشکل تھا یا انہیں پتہ نہیں چلا. میں نے کہا تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. اللہ تمہیں سلامت ہو، تم جیو تم آباد رہو، مولا تمہیں آباد رکھے.
دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے. پھر انہوں نے داد نہیں دی مجھے. میں نے کہا یہ داد میں لے لوں گا انشاءاللہ بنگلہ صد آباد جا کے. میں نے کہا تسکین دل و جہاں کا وظیفہ تو کریں گے. ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. اگلا شعر اس سے زیادہ بھاری تھا. میں نے کہا جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے, منبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے. واہ یا علی واہ یا علی واہ یا علی واہ یا علی واہ یا علی. تسکین دل و جاں کا. میں بسم اللہ کروں. تسکین دل. تسکین دل و جاں کا خرید لیا آپ نے عقیل مسلم کا. تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے. ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. یہ جو تبرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں. میں نے کبھی کوئی ایسے ہوا میں باتیں نہیں کی, میری عادت نہیں ہے. میسا میں تمار ملنگ تھا علی کا. کہاں نام ہے میسا میں تمار. اگر جی پچھلے دنوں ایک شعر سنا, پتہ نہیں کوئی سمجھے نہ سمجھے, آپ کے حوالے تو کر دوں. پتہ نہیں کس کا لکھا ہوا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت شعر. زباں پہ ناد علی ہے, امید ہے آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے. چلے میرے حق میں دعا کیجیے گا, جس کا ہے اس تک ثواب پہنچے. مجھے پیارا بہت ہے. زباں پہ ناد علی ہے, کھجور بیچتا ہے. اللہ تمہیں آباد رکھے. اگلا مصرع سنو, اگلا مصرع. زباں پہ ناد علی ہے, کھجور بیچتا ہے. یہ کون ہے جو اندھیرے میں نور بیچتا ہے؟ یہ ملنگ ہے علی کا. یہ گلیوں میں علی علی کرنے والا ہے. ڈرنے والے کو ملنگ کہتے ہی نہیں ہیں. وہ تو گنتی میں نہیں آتا. وہ ملنگوں کی گنتی میں ڈرنے والا نہیں آتا. ملنگ کچھ اور ہوتے. ملنگ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک منزل ہوتی ہے, اس کا اپنا ایک عشق ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک معراج ہوتی ہے. اس میں سر فہرست جو نام ہے وہ میسا میں تمار کا ہے. سر فہرست, میں پھر دوہرا رہا ہوں, سر فہرست. میری دانستی میں, میری چلیں جتنی بھی ایسے محدود سی سٹڈی کہہ لیں, محدود سے مطالعہ, اس میں میسا میں تمار کا مقام اپنا ہے. علی کی غلامی میں بعد میں آیا تھا, پہلے کسی اور کا غلام تھا. یہ بشارت تھی, رسالت مآب کا حکم تھا کہ تیرا کوئی چاہنے والا کسی کا غلام ہو تو مجھ مصطفیٰ کو اچھا نہیں لگتا. جتنی جلدی ہو سکے اسے بلوا لے, وہ تیرا خاص نوکر ہے. پھر بادشاہ علی نے اس کی قیمت ادا کر کے اپنے پاس بلا لیا. پھر وہ بادشاہ علی کے پاس رہ گیا. پھر وہ معراج نصیب ہوئی مودت کی, جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. پھر ایک دن شہنشاہ علی نے اس کے چہرے پہ آئی مودت دیکھی نا اپنے لیے, تو فکرہ کہا, میسم جی آقا, وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ جی آقا. ایک دن اسی درخت کے ساتھ تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا. بادشاہ کس جرم میں؟ فرمایا میرے عشق کے جرم میں. وہیں پہ سجدے میں گر گیا. بادشاہ اور کیا چاہیے؟ آپ کی محبت میں, آپ کے عشق میں. دن گزر گئے. اس درخت کو روز دیکھتا تھا, کب بڑا ہوگا, کب بڑا ہوگا, کب بڑا ہوگا, کب وہ معراج نصیب ہوگی جو میرے ذہن میں. وقت بدل گیا. ابن زیاد ملعون کا حکومت آ گئی کوفہ میں.
اور تخت پہ بیٹھے ہوئے، بات کو سمیٹ دیا میں نے، تخت پہ بیٹھے ہوئے اس نے کہا کوئی ہوتا آج علی کا چاہنے والا اور اسے میں بتاتا کہ میں کہاں ہوں۔ وہ کسی نے کہا جی ہے تو صحیح ہے، تیرے زندان میں بلوا لے، میثم تمار موجود ہے، قید میں ہے تیری۔ وہ حضرت میثم کو اس نے دربار میں بلوا لیا۔ ضعیف صحابی علی کا، زخمی صحابی، رسیوں میں جکڑا ہوا، سینہ تنا ہوا، چہرے پہ مسکراہٹ۔ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے بے وقت علی علی کی عبادت کر رہا تھا، میں تو نے خلل کیوں ڈالا؟ میں علی علی کی عبادت کر رہا تھا، خلل کیوں ڈالا؟ اس نے چہرہ دیکھا، چہرے پہ اطمینان دیکھا، پھر مسکراہٹ دیکھی۔ اس نے کہا ملنگ کو پریشان کرو۔ ابن زیاد کا تجھے معلوم نہیں ہے میں تجھے بہت سخت سزا دینے والا۔ میثم پھر مسکرائے، یہ کہتا تو نے سمجھا نہیں، میں تجھے بہت سخت سزائیں دینے والا۔ میثم پھر 2 قدم آگے بڑھے اور پھر مسکرائے۔ ابن زیاد کہتا ہے تو نے سنا نہیں، میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا، تیرے پاؤں قطع کروں گا، تیری آنکھیں زخمی کروں گا، تیری زبان کاٹوں گا، تجھے اس درخت کے ساتھ سولی پہ چڑھاؤں گا۔ میثم مسکرا کے کہتا ہے تو آج بتا رہا ہے؟ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، تو آج بتا رہا ہے؟ یہ کہ تجھے پہلے سے معلوم تھا؟ میثم کہتا ہے مدت ہو گئی، میں تمہیں سب کچھ بتا سکتا ہوں، تو کیا کرے گا؟ ہاتھ بھی کاٹے گا، آنکھیں بھی زخمی کرے گا، یہ درخت ہے یہاں پہ سولی پہ لٹکائے گا۔ اچھا یہ کس نے بتایا؟ میثم مسکرا کے کہتے ہیں حق تو حق ہی بتاتا ہے۔ اسے غصہ آ گیا، ملعون کو غصہ آ گیا۔ وہ دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا بکاؤ لوگ، خوش آمدی لوگ، برائے فروخت مال جو ہوتا ہے، درباروں میں انہیں بلایا، بڑا انعام دوں گا، میں چاہتا ہوں اسے مارنے سے پہلے تھوڑی اذیت اور دو۔ اس کے سامنے یہ اب تک دو داد نہیں مل سکی، چلے اس پہ کوئی تو کوئی کسی دھیان میں ہوگا، کوئی تھکا ہوا ہوگا، کسی کو موسم کی طرف دھیان ہوگا، یہ فکرہ ضائع ہوا تو دکھ لے کے جاؤں گا۔ آپ کل تک داد نے فکرہ بڑھائے، تاریخ میں نہ ہو میں مجرم۔ یہ کہتا ہے اس کے سامنے اس کے بادشاہ علی کے خلاف زبان دراز کرو تاکہ اسے تکلیف ہو۔ خوشامدیوں نے، بکنے والوں نے حضرت میثم کے سامنے علی کے خلاف زبان کھولی، پھر جس نے علی کے خلاف زبان کھولی میثم نے اس کے اصلی باپ کا نام بتایا۔ اللہ تمہیں آباد و شاد۔ میثم نے اس کے اصلی باپ کا، یہ ہسٹری ہے۔ آپ جیے بیٹا، آپ سلامت ہیں۔ یہ انگلی کا اشارہ کر کے بتاتا رہا، خاموش ہو جا، تیرا باپ وہ ہے، تو بھی چپ ہو جا، تیرا باپ وہ نہیں جسے تو باپ کہتا ہے۔ وہ انگلی بڑھتی آئی، کرسیاں لرزتی رہیں، درمیان میں تخت ہے ابن زیاد کا۔ چونکہ اس ملعون نے کہا تھا میں تیرے بادشاہ کے سارے فرامین سچ ثابت نہیں ہونے دوں گا۔ میثم نے کہا تھا تیری جرات ہی نہیں۔ ملعون نے کہا تھا میں سب کچھ کروں گا، تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ میثم نے کہا سب سے پہلے زبان ہی کاٹے گا۔ وہ اب جس نے زبان کھولی میثم نے اس کے اصلی باپ کا نام بتا دیا۔ بھرے دربار میں وہ انگلی بڑھتی 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 بڑھتی، وہ جو تخت سے ایک کرسی پیچھے انگلی تھی، تڑپ کے ابن زیاد کہتا جلدی کرو اس کی زبان کاٹو، کہیں میرے باپ کا نام نہ بتا۔ اللہ تمہیں سلامت و آباد رکھے۔ یہ
میسم تمار پہ پورا مرثیہ ہے، لے کے پڑھیے گا. زبان کٹ گئی. شہر کوفہ میں علی کا ملنگ کٹی ہوئی زبان سے علی علی کر رہا تھا. شاعر کراچی کے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، درجات میں ان کا یہ مرثیہ ہے. مرثیہ ہے حضرت میسم تمار، پوری داستان ہے. اس میں 4 مصرے ہیں. میں اپنی پوری زندگی کی شاعری قربان کر دوں ان 4 مصروں. وہ منظر ہے جو نقش ہو گیا تو دل انشاءاللہ چھوم جائے گا. انہوں نے کہا کہ زبان کٹ گئی. شہر کوفہ میں علی کا ملنگ کٹی ہوئی زبان کے ساتھ علی علی کر رہا ہے. پورا کوفہ علی کے عشق کا منظر دیکھ رہا ہے. ابن زیاد کے گماشتے لوگوں کو ہٹاتے ہیں لوگ، پھر میسم کے قریب آتے ہیں، میسم کے پھر قریب آ جاتے ہیں تو 4 مصرے مولا کی قسم نور سے بھی لکھے جائے تو حق ادا. انہوں نے ایک وضاحت کی کہ جس کی زبان کٹ جائے اگر وہ علی کہنے کا ارادہ کرے تو پھر علی نہیں کہتا، وہ ای کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ای کہتا ہے. انہوں نے کہا گرداب کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع، حضرت میسم کے ارد گرد گرداب کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع، لہروں پہ سفینے کی طرح بہتا تھا مجمع، ہٹتا نہ تھا کوڑوں کی سزا سہتا تھا مجمع. ای کہتے تھے میسم تو علی کہتا تھا مجمع. اللہ تمہیں آباد اشاد، حسین تمہیں عزت دے. سادات کا پانی بند ہو گیا. ساقی کوثر کی اولاد کا پانی آج سے بند ہو گیا. آج سے لے کے 10 محرم تک 72 گھنٹے بچے بھی پیاسے، معصوم بھی پیاسے، فرزند مصطفیٰ بھی پیاسے. کل 8 محرم، پرسوں ہم شکل پیغمبر کی شہادت پڑھی جائے گی اور 10 محرم کو شہادت عظمیٰ. بہت کم وقت رہ گیا ہے. 10 محرم کی دوپہر تک جتنا رو سکتے ہو رو لینا، جتنا پرسہ دے سکتے ہو سیدوں کو دے لینا. تھک جانا تقاضا بشریت ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کب سے مجلس اعزاء میں بیٹھے، کتنے ذاکرین کو آپ نے سنا، کتنا گریہ کیا، لیکن یہ کوئی ایسا عشق ہے یہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے سب سے زیادہ اہل سنت برادری کو جس مسائل میں روتے دیکھا وہ اس معصوم کے مسائل ہیں جو ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتے. جو ابھی میں بسم اللہ، لاہور میں کانفرنس ہوئی تھی، امام حسین کانفرنس. اس میں ایک ہندو بھی آیا. سب سے آخر میں ہندو نے خطاب کیا. اس نے کہا میں ہندو ہوں، دشمن شبیر نہیں ہے. اس نے کہا میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا. ظالموں نے اس بچے کو بھی تیر مارا جس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ماں کو ماں کہتے کیسے. بسم اللہ. کسی کا فکرہ ہے اور مجھے پسند بہت ہے، شعر ہے مساعد کا اور بہت ہی عظیم شعر ہے. بی بی رباب کی پوری غربت 2 مصروں میں بند، 2 مصر. اس نے لکھا آیتیں 2 ہیں، اول سے آخر پرسہ ہو جائے گا سیدزادے کا وعدہ ہے. آیتیں 2 ہیں رباب غمزدہ کی شان میں،
ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان. بہت ہی غریب اور اجڑی ہوئی ماں کا نام ہے بی بی رباب. میرے والد صاحب کے بڑے اشعار ہیں بی بی رباب کی غربت میں. بلال کاظمی انڈیا کے ہیں, مجھے شام بی بی کے حرم پہ ملے. مجھے کہتے ہیں میں نے بڑی شاعری پڑھی, آپ کے والد صاحب کا ایک حساس شعر ہے جو مجھے بعض اوقات یاد آ جائے تو میں رو لیتا ہوں, عبادت ہو جاتی ہے. مگر پتہ نہیں اس سے زیادہ حساس شعر میں نے سنا. میرے والد صاحب نے لکھا, زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ. اس بات کو میری مائیں بہنیں زیادہ سمجھیں گی جن کی اولادیں. زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ, وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اثر. میں نے آج 6 مہینے کے, اچھا یہ فکرہ پڑھتے ہوئے بھی کلیجہ کانپتا ہے, یہ فکرہ پڑھتے ہوئے کلیجہ ہلتا ہے, لیکن فکرہ مصائب کا اس سے بڑا کوئی نہیں. میں نے آج بنگلہ اسد آباد میں 7 محرم کو 6 مہینے کے بچے کی شہادت پڑھنی ہے. میرے جڑے ہاتھ دیکھیے. جس کے گھر میں گہوارے والے بچے ہیں نا, ان سے معافی, بالخصوص معافی. آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ان ماں سے جن کے گھر میں گہوارے والا بچہ ہے. دعا کیا کر کسی کا جھولے والا نہ مرے. موت سے کوئی گھر خالی نہیں, تو نے بھی دیکھی ہوں گی موتیں, میں نے بھی دیکھی ہیں. اگر کسی ماں کا گہوارے والا مر جائے نا اور لوگ جنازہ اٹھانے کے لیے آئیں تو وہ سینے سے لگا کے کہتی ہے اسے نہ لے جاؤ, اسے اکیلے سونے کی عادت نہیں. مزاج ملانا. 3 دن رہ گئے ہیں بادشاہ کو رونے کے. جتنا پڑھ سکوں گا اتنا پڑھوں گا, زیادہ نہیں, تھکانا نہیں آپ کو. کل چونکہ برآمدگی تھی اس لیے میں طویل پڑھ گیا. کل بڑا گریہ کیا آپ نے, بڑا گریہ کیا. میں خود کافی دیر تک پتہ نہیں کس کیفیت میں رہا. کوئی بڑی عجیب کیفیت ہو گئی میری بھی اور آپ کی بھی. تھوڑا پڑھنا ہے, لیکن ایک روایت میں ماں کی غریبی کی پڑھوں گا جہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جھولے والے بچے کی ماں کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے. جب بازار کوفہ میں شہیدوں کے سر پہنچے نا, ایک ضعیفہ ہے, عیسائی عورت ہے, ساتھ اس کے 36 کنیزیں ہیں. اب یہ دوسرا کوئی لفظ میرے پاس نہیں اس لیے پڑھ رہا ہوں. یہ بازار میں تماشا دیکھنے آئی. یہ گریہ بلند ہو گیا, وہاں تک آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. مجھے احساس ہو گیا کہ مہر لگی ہوئی ہے مصائب آل محمد کی, آپ کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی. یہ بازار میں تماشا دیکھنے آئے. 36 کنیزیں ہیں. مسلمان نہیں ہے, عیسائی عورت ہے ضعیفہ. اس نے نیزوں پہ سروں کو دیکھا. ساتھ والی عورتوں سے کہتے خبردار تماشا نہ دیکھنا, پہلے پوچھنے تو دو اجڑا کون ہے. جو شرما کے نہیں روتا اس کے لیے فکرہ پڑتا. چلتی چلتی نیزوں کے قریب آئی. پہلے نیزے کو دیکھا, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس ظالم سے پوچھا. میں پھر معافی مانگوں گا سید ہوں, اس کا متبادل لفظ میرے پاس نہیں ہے. ظالم سے کہتے یہ کس کا سر ہے؟ ملعون کہتا باغی تھا. سر جھکائے گا وہ بندہ جسے اس فکرے پر رونا نہ آئے ہو, میں معافی چاہتا ہوں. ظالم کہتا باغی تھا. ضعیفہ کہتے کیوں؟ ملعون کہتا نماز نہیں پڑھتا تھا.
ضعیفہ کہتے نیزہ جھکا، نیزہ جھکا، امام حسین کا سر دیکھا، چہرہ دیکھا، جلال دیکھا، پیشانی دیکھی، خون میں رنگین ریش دیکھی، پیشانی دیکھی، گو عیسائی عورت تڑپ کے فکرہ کہتی، ظالم حیا نہیں آتی، اس کی پیشانی دیکھ کے لگتا ہے سجدے میں مارا گیا۔ نوجوان خاص طور پہ، نوجوانوں کا ماتم زیادہ بلند ہونا چاہیے۔ جوان مشکل سے روتے ہیں، رو پڑے تو پھر بے تحاشا روتے ہیں۔ بزرگوں کی خیر ہے، لیکن جوان جو بیٹھے ہو نا 22-23 سال کے، تمہارا ماتم زیادہ بلند ہونا چاہیے۔ میں منت کر رہا ہوں، چونکہ تم ہماری اگلی نسل ہو، تم نے آگے مذہب کے ساتھ منسلک رہنا ہے۔ یہ منبر پہ دونوں ہاتھ، روایت میں پوری پڑھ گیا تو مولا کی قسم آپ کو اگلے سال تک یاد رہے گا فکرہ۔ دوسرے نیزے کے قریب آئی، یہ فکرہ پڑھنے کے لیے ہمت چاہیے، میں رک گیا تھا۔ یہ کس کا سر ہے؟ ظالم کہتا ہے اسی کا بیٹا ہے۔ پھر علی اکبر کے سر کو دیکھو، پھر بیٹھی، پھر اٹھی، پھر چہرہ دیکھا، پھر بیٹھی، پھر اٹھی، پھر آنکھیں دیکھی، پھر عورتوں کو بلایا کہ خبردار تماشا نہ دیکھنا۔ اس جوان کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے محمد کا گھر اجڑ گیا۔ سر دیکھتی آئی روتی آئی، سر دیکھتی آئی روتی آئی۔ سید ہوں، علم گواہ ہے، میں ڈر رہا ہوں فکرہ پڑھتے ہوئے جس انداز کا گریہ تم کر رہے۔ عباس کا چہرہ دیکھا، گریہ کیا، قاسم کا دیکھا، بہت روئی، اون محمد کو دیکھا، بہت روئی۔ بس ایک قدم آگے بڑھی، منظر دیکھا، تڑپ کے مٹی پہ گری، پھر اٹھی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر گر پڑی۔ کنیزوں نے آسرا دے کے اٹھایا۔ دیکھا اس نے کیا؟ اس نے دیکھا نیزہ بڑا ہے، سر چھوٹا۔ ہرمل کا دامن پکڑ کے چیخ مار کے کہتے ہو ظالمو، اسے بھی نہیں چھوڑا جو ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور ظالمو، اس کا کیا جرم تھا؟ اسے کس جرم میں مار ڈالا؟ اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، کوئی غم نہ دے دو۔ اسے کس جرم میں مارا؟ حوصلہ، اسے کس جرم میں مارا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ نیزہ لے کے نا ہرمل 2 قدم آگے چلا، تڑپ کے، خبردار میں بازار میں بغاوت کر دوں گی، میں کوفہ کی رئیس عورتوں میں سے، میں ابھی یہاں پر اپنے غلاموں کو بلوا کے بغاوت کر دوں گی، جتنی جلدی ہو سکے سر اتار کے مجھے دے۔ اصغر کا سر اتار کے اس نے ہاتھوں پہ رکھا، اگر سینہ پہ ماتم کرنا تو دیکھنا مجھے، ہاتھوں پہ رکھا، زمین پہ بیٹھ گئے، مٹی پہ۔ ساتھ والی عورتوں کو بلایا، کہتے میں مانگتی ہوں دعا، تم کہنا آمین۔ یہ کہتے مانگ دعا، کہتے ایسے نہیں مانگوں گی، جیسے مانگنے کا حق ہے ویسے مانگوں گی۔ اس نے سر سے چادر اتار کے پھینکی، سفید بال کھولے، اصغر کا معصوم چہرہ اپنے سامنے رکھا، اس نے آسمان کو دیکھا، رو کے کہتے او عیسیٰ کا رب، تجھے بی بی مریم کا واسطہ، میں دعا کر رہی ہوں اس بچے کی موت سے پہلے اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو یا چوتھے محمل سے آواز آئی، ضعیفہ میں ابھی زندہ ہوں، ایک امانت کربلا، ایک شام لے کے جا رہی ہوں، دعا کرنا، میری محنت، میرا خالق حوصلہ، حوصلہ۔ حوصلہ، حوصلہ، حوصلہ کرو، ایک لمحے کا حوصلہ، زیادہ سے زیادہ 7-8 منٹ، 5 یا 7 منٹ اور پڑھنا۔ کوئی پڑھ ہی نہیں سکا آج تک، کسی کی جرات مجال ہی نہیں ہے۔
واحد بی بی ہے بی بی رباب، جو اس رنگ میں اجڑی ہے جیسے کوئی نہیں اجڑا۔ تو پھر حیران ہو گیا، میں پھر دوہراتا ہوں، واحد بی بی ہے بی بی رباب، جو اس رنگ میں اجڑی کہ پوری زندگی نہ چھاؤں میں بیٹھی، نہ ٹھنڈا پانی پیا۔ تو ابھی بھی حیرت میں فکرہ مکمل کرتا ہوں، تیرا گریہ بلند ہوگا۔ واحد بی بی ہے بی بی رباب، جس کا کربلا میں نقصان ہی بہت زیادہ ہو، ہر شہید ایک بار قتل ہوا، واحد شہید ہے اصغر جو 3 مرتبہ مارا۔ سخت پڑھنے کا عادی نہیں، نہ کبھی عریان لفظ پڑھے نہ پڑھنے، 2 جملے سنو، پتہ نہیں گھروں تک روتے ہوئے جاؤ۔ اگر میری مخدومہ کو منظور ہوا، میں گلے میں کپڑا ڈال کے نا دعوت دے رہا ہوں، منت کر رہا ہوں، 4 سال کی معصومہ کیا سو بی بی بنگلہ اسد آباد، بی بی 7 محرم، بی بی تیرے معصوم بھائی کے مصائب پڑھ لو۔ بی بی منت کر رہا ہوں، بی بی منت کر رہا ہوں، یہ میری آنکھوں میں پٹی ہے بی بی، تھوڑی دیر کے لیے پردہ داروں میں آ جاؤ۔ خادم حسین آصفی صاحب، خادم حسین آصفی ڈیرہ غازی خان ہمارے جلسے پہ پڑھ رہے تھے، ایک فکرہ پڑھا، آگے پڑھ نہ سکے، آگے پڑھ نہ سکے، کہتے شام کے بازار سے قافلہ گزرا، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا جس کے اندر کسی بچے کا گہوارہ نظر آیا۔ بی بی سکینہ رو کے ماں سے کہتے اماں کاش میرا اصغر ہوتا، اماں تجھے پتا ہے جب میں گہوارے کو ڈوری ہلاتی تھی، حوصلہ میں بسم اللہ کرا پھر پڑھ دیتا ہوں، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میں نے کم از کم پوری زندگی میں یہ فکرہ دوسری مرتبہ پڑھا، پتہ نہیں یہاں کوئی کیسی رحمت ہے، مجھے اچانک یہ فکرہ یاد آیا، شام کے بازار سے قافلہ گزر رہا تھا، ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا جس کے اندر گہوارہ تھا، گہوارے میں بچہ سو رہا تھا، بی بی سکینہ پتھروں کی بارش میں رک گئی، رو کے کہتے اماں کاش میرا اصغر ہوتا۔ یہ حرام کو واجب ہے، دیکھیں مجھے، میں نے صرف 4 لفظ پڑھنے، زیادہ نہیں، اول سے آخر ماتم ہو جائے مجلس ہو گئی۔ کیسے لے کے آئے بادشاہ حسین بیٹے کو میدان میں، آپ نے مسلسل عزاداریاں سنی، کیسے لے کے آئے اور کب لے کے آئے۔ 9 استغاثے ہیں حسین کے۔ پہلا ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، اللہ کا آسمان ہلا۔ دوسرا ہے کوئی جو بے کس کی فریاد سنے، حوروں کے بال کھلے۔ تیسرا ہے کوئی جو محمد کی بیٹیوں کی چادریں بچائے۔ کائنات ہلنے لگ گئی، اصغر نے گہوارے سے اپنے آپ کو گرایا،
بابا میرے ہوتے ہوئے غریب نہ کہنا، آپ مجھے لے چل میدان۔ حسین خیمے آئے، فرمایا گریہ کیوں بلند ہوا، گریہ کیوں ہوا؟ مولا جب سے آپ نے غریبی کی آواز دی ہے نا، آپ کا بیٹا گہوارے میں آرام نہیں کر رہا۔ اچھا ربا پھر اس کو تیار کروا۔ بی بی نے پتہ نہیں کتنی منتیں مانی تھی کہ میرا بیٹا شہیدوں میں شامل ہو جائے، تیار کروایا۔ میں نہیں پڑھ سکتا ساری تیاری، بس تیر کمان کا پڑھتا ہوں۔ چھوٹا سا تیر کمان سنبھال کے رکھا تھا جو بیٹے کے سینے پہ لگایا۔ میں نے شام ایک عالم دین سے پوچھا، جب ماں کو علم تھا بیٹے نے لڑنا نہیں تو تیر کمان کیوں لگایا؟ انہوں نے کہا یہ کربلا والوں کی مائیں ہیں، ماں چاہتی یہ تھی دنیا کو پتہ چل جائے، ماں سے چھپا کے نہیں لایا، ماں نے تیار کر کے دیا۔ ایسے کئی اصغر ہوں وقت کے امام پہ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، بس بیٹے کو یوں اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے۔ 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے آیا، اکبر کی برچھی نکالی، یہ نہیں کہا شیعو کاش تم ہوتے دیکھتے میں کیسے نکال رہا تھا۔ عباس کے بازو اٹھائے، یہ نہیں فرمایا کاش تم کربلا میں ہوتے مجھے دیکھتے۔ قاسم کے ٹکڑے 70 مقامات سے چنے، مگر یہ نہ کہا کہ شیعو کاش تم ہوتے اور دیکھتے۔ بس ایک ہی مقام ہے جہاں کہا شیعو کاش تم ہوتے اور تم دیکھتے۔ میں اصغر کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا، 9 لاکھ ہنس رہا تھا، تنہا علی کا بیٹا رو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے بے غیرت مسلمان تھے جن کو بچوں کا بھی حوصلہ۔ بس آ گیا، منزل کے قریب آ گیا، ہو گئی مجلس، ہو گئی، اتنی ہوتی ہے، اتنا ہی رویا جاتا ہے۔ بادشاہ جی مجھے اجازت، میں مصاحب کی تو فکرے پڑھوں۔ جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کس کی چھوٹی اولاد ہے، کس کا گہوارے والا بچہ ہے، جس کی اولاد نہیں ہے آج منت مانگ لے، آج 7 محرم، آج منت مانگ لے، اگلے سال مل جائے تو میرا منت مانگ لے۔ جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے، 9 لاکھ کے سامنے آیا، فرمایا تمہاری نظر میں مجرم ہوں تو میں ہوں۔ غریبی دیکھ حسین کی، یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، 2 گھونٹ پانی دے دو، میں یہ فکرہ پڑھتے ہوئے مر جاؤں، کاش کبھی مر جاؤں۔ ملعون کہتے ہیں پیاس خود کو لگی ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے۔ جب یہ فکرے معصوم نے سنے، بابا ان سے پانی نہ مانگ، تو نہ مانگ، یہ ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے تیری ماں کو حق نہیں دیا تھا۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں بچہ خود مانگے مجھے ریت پہ لٹا، آج میں پانی مانگوں، نقشہ بدل جائے گا۔ مجھے غازی کی قسم صابر کائنات نے 9 مرتبہ اصغر کو ریت پہ لٹایا، 9 مرتبہ اٹھایا، پھر لٹایا، پھر اٹھایا، بچے کے لب ہلے، بابا میں اولی الامر کا بیٹا ہوں، میں پانی مانگوں گا تو لٹا۔ اصغر کیسے لٹاؤں، ریت گرم ہے، تیرا جسم نرم ہے، آواز ہے تو پھول سے زیادہ نازک ہے، بابا مجھے لٹا۔ شبیر نے میدان کربلا میں جلتی ہوئی ریت پر 6 ماہ کے بچے کو لٹایا۔ پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی جب 6 ماہ کے معصوم نے اپنی زبان لبوں پہ پھیری، اپنی زبان میں کہا لوگوں میں پیاسا ہوں۔ کربلا کے ذرے ذرے میں آواز آئی لوگوں میں پیاسا ہوں۔ فوج میں کھلبلی مچی، لوگوں نے منہ چھپا دیے۔ عمر ابن سعد دوڑا، ہرمل کے پاس آیا، آواز یہ جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، جلدی کر، تیر کمان اٹھا، جنہوں نے ماتم کرنا دیکھنا مجھے،
تیر کمان اٹھا، معصوم کا کلام قطع کر، کہا کسے تیر ماروں؟ کہا وہ جو معصوم حسین کے ہاتھوں پہ ہے۔ حرمل نے تیر ڈالا، اب میں تیرا کلیجہ دیکھتا ہوں۔ حرمل نے تیر ڈالا، تیر چھوڑا، نشانے پہ نہیں لگا، دوسرا مارا، نشانے پہ نہیں لگا، تیسرا مارا، نشانے پہ نہیں لگا۔ ابن سعد کہتا ملعون اتنا بڑا تیر انداز ہے، ایک بچے کا نشانہ نہیں بنا سکتا۔ آواز یہ ظالم آ میری جگہ بیٹھ کے دیکھ، ادھر میں تیر کھینچتا ہوں، ادھر وہ کالی کنات ہلتی ہے۔ اللہ جانے اس کی ماں ہے یا بہن ہے، سر پہ قرآن رکھتی ہے، رو رو کے کہتی ہے ظالم میں نے ابھی جی بھر کے جھولا نہیں جھلایا، میں نے جی بھر کے لوری نہیں سنائی۔ جی 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 کوئی نہیں، حوصلہ، حالت کوئی نہیں ہے تمہاری، میں چہرے دیکھ رہا، عجیب رنگ ہے ماتم کا۔ کبھی نہ رو یار اپنے غم کا، سروں کا پوچھا دے رہے۔ بھائی نے اشارہ کیا تو میں رک گیا، بابا جی دعا کرنا، یا علی مشکل کشائی کرنا مولا، بہت مشکل موڑ کے تجھ سے تیر خطا ہو رہا ہے۔ مچھلی دریا سے سر نکالے تو آنکھ بھی تیر مارتا ہے، ایک بچے کا نشانہ نہیں بنا سکتا۔ کہا ظالم میری جگہ بیٹھ کے دیکھ، بڑے عجیب بہن آتے ہیں، کوئی اس کی ماں ہے یا بہن، رو رو کے کہہ رہے نا مار۔ پڑھنے لگا ہوں فکرے جن پہ مہر ہے بی بی کی۔ ظالم کہتا ہے خیال نہ کر، بڑا انعام دوں گا، اذہان کو ذرا تیار رکھنا، ماتم کی تیاری کرنا۔ وہ تیر اٹھا، مجھے مولا کی قسم زندگی بس میں ہو تو بندہ مر جائے۔ 6 مہینے کے معصوم کا گلا ذہن میں ہے نا کتنا ہوتا ہے، یہ مائیں بہتر جانتی ہیں۔ نیچے ہاتھ رکھنا پڑتا ہے تو سب سیدھا رہتا ہے، اگر ہاتھ ہٹا لو تو گردن لٹک جاتی ہے۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، ملعون کہتا ہے وہ تیر اٹھا جسے ہوا بھی دائیں بائیں نہ کر سکے، اس نے تیر سہ شعبہ نکالا، اس کی 3 موقع تھی، اس نے اصغر کا نشانہ بنایا، اس نے کمان میں ڈالا۔ تیری ہمت ہے تو برداشت کر جائے۔ رباب دروازے سے بولی اصغر تیر تیرے بابا کو نہ لگے ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی۔ اصغر باپ کے ہاتھوں پہ اٹھا، تیر گردن میں لیا، کچھ گردن میں لگا، باقی کلائی میں اترا۔ آواز آئی بابا ناراض نہ ہونا، میری گردن چھوٹی تھی، تیر بڑا تھا، گردن حوصلہ 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 کرنے کا۔ بزرگ ہیں مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ان کی طرف، آخری فکرہ پڑھ کے چھوڑ رہا، پڑھ دیا اتنا ہی پڑھنا تھا۔ صحیح پڑھ تو کوئی مر جائے گا جو ماحول بنا ہوا ہے، صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ 3 نوکے تھے تیر کی۔ دنیا کہتی ہے شیعہ روتے آپ پتھر رکھ پانی ہو جائے پانی۔ کتنا گلا ہوتا ہے 6 مہینے کا بچے کا۔ 3 نوکے، فکرہ میرا ہو تو میں مجرم، امام زمانہ کا سلام ہے، میرا سلام اس معصوم پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ایک ہی لمحے میں ذبح ہو گیا۔ مجھے غازی کی قسم، اکبر کی برچھی ایک طرف، عباس کے بازو ایک طرف، زمین لرز رہی تھی جب حسین نے بیٹے کے تیر میں ہاتھ ڈالا، ارادہ کیا تیر نکالوں یا عرش پر زلزلہ
حسین بس کر، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اس کے ہاتھ پکڑ، حوصلہ حوصلہ ہاتھ پکڑ لو، اس کے ہاتھ پکڑ، ہاتھوں میں قابو رکھنا، منت کرنا۔ نہیں 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 نہیں، چھوڑتا تو پہلے چھوڑ دیتا۔ اب ایک فکرہ واجب کی نیت سے پڑھو، یا علی، نہیں پڑھا جا سکتا مولا کی قسم، اگر میں پڑھ دوں نا، یہ تو آپ نے ذاکری سنا ہے کہ تیر حسین نے نکالا، یہ قرآن پہ ہاتھ ہے، اصغر کے گلے سے تیر نہیں نکالا، تیر کی نوکوں میں سے اصغر کو نکالا۔ اب ساتھ چکا ہے وہ بندہ جسے آپ بھی رونا نہ آیا، حوصلے سے بٹھا دو، اس کو بٹھا دو، تمہیں واسطہ دے دو، اسے بٹھا دو، میں چھوڑ دوں۔ مجھے غازی کی قسم، مجھے عباس کی قسم، مجھے علم کی قسم، جی جی جی، مجھے منبر کی قسم، اصغر کے گلے سے تیر نہیں نکالا، تیر میں الجھے ہوئے بیٹے کو شبیر نے نکالا، سینے سے لگایا۔ اصغر میں غریب ہو گیا، اصغر میرا کوئی نہیں رہا، اصغر اب نہیں، اب ایک جملہ پڑھو، واجب کی نیت سے پڑھو، دعائیں دل میں رکھ، جی جی چھوڑ دو، چھوڑ دو، پڑھو، برداشت کرو گے، کرو گے برداشت؟ سمجھ نہیں آئی کیا؟ نہ میں نہیں پڑھتا، مومن ہے، اس کا چہرہ دیکھ، وہ کہتے میں نے 4 مہینے کے بچے کو مرتے دیکھا ہے، اس لیے پورا پڑھ۔ بیٹا کیسے سنے گا تو، میرا بچہ تو کیسے سنے گا؟ اگر سن سکتے ہو تو پڑھتا ہوں۔ 6 مہینے کے زخمی اصغر کو میں پڑھ دوں، خیمے لے کے آیا، رباب، آواز میں اجڑ گیا، فکرہ نہیں تھا قیامت تھی، مولا ایسے کئی بیٹے تجھ پہ قربان، نہیں رباب کام تو ہے میں اکیلا، میری مدد کر، رباب باہر آئی، مولا حکم کر، آواز قبر بھی بنانی ہے، لاش بھی اٹھانی ہے، کیا اب بھی ہم زندہ رہیں؟ علامہ دربندی نے لکھا، اکبر کی برچی، عباس کے بازو، کربلا کا مقتل، شام کے بازار، سارا کچھ ایک طرف، ایک منظر پر کائنات رو پڑی۔ منظر کیا تھا؟ ماں لاش لے کے کھڑی تھی، باپ بیٹے کی قبر بنا رہا تھا، ماں لاش لے کے کھڑی تھی، باپ بیٹے کی حوصلہ اس کے آگے نہیں پڑھیں، یہ علم ہے، اس کے آگے جی جی نوکرہ، جی نوکرہ نوکرہ، اچھا آپ برداشت کرو پھر پڑھتا ہوں، برداشت کرو تو پڑھتا ہوں، ہاں بولو، جی جی پڑھ دو بیٹا،
قبر تیار ہوئی، باپ نے کہا رباب بیٹا مجھے دے۔ مولا جب سے آیا ہے میں نے دیکھا نہیں، تیری اجازت ہو تو دیکھوں، آواز اجازت ہے یا دعا کر میں مر جاؤں۔ ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کپڑا ہٹایا، لٹکی ہوئی گردن پہ نظر پڑی، اسغار تیرے قاتل کی